اور کپتان کو گرفتار کرنا، انہی دو چیزوں پہ اب کام ہو رہا ہے۔ کپتان 1/3 سے جیت رہا تھا، اب مکمل جیتے گا کہ مریم دور دور تک وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آ رہی۔ الیکشن میں حقیقت میں دیکھیں تحریک انصاف کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ مسلم لیگ نون کو ایک بڑا دھچکا لگنے والا، مریم بھی فارغ ہونے والی ہے۔ باؤ جی نے پاکستان آنے سے انکار کر، باؤ جی نے کہا جی مجھے 3 گارنٹیاں دو، عمران خان میرے آنے سے پہلے گرفتار، نہل اور مجھے اقتدار مل جائے۔ رانا صاحب، آج کل بڑی ایک باتوں پہ زور چل رہا ہے خان صاحب کی جانب سے کہ مجھے نااہل کر دیں گے۔ باقاعدہ ایک طاقتور شخصیت نے لکھ کے دے دیا نواز شریف صاحب کو کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے ہونے جا رہی نااہلی؟ بالکل جاری ہے جی، کپتان کو نااہل کرنا اور کپتان کو گرفتار کرنا، انہی دو چیزوں پہ اب کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کپتان آگے 1/3 سے جیت رہا تھا، اب مکمل جیتے گا۔ میجورٹی اس بات پہ آپ دیکھ لیجئے گا، زمینی حقائق دیکھیں نا کیا ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن میں دن کتنے رہ گئے ہیں؟ سوائے تحریک انصاف کے کسی ایک سیاسی جماعت کا کوئی بورڈ بیٹھا؟ آپ کو مریم کے جب جلسے ٹینٹوں کے اندر نظر آتے ہیں، جب آپ کو شاہد خاقان عباسی کی گفتگو نظر آتی ہے، جب خود کہہ رہا ہے کیپٹن صفدر کہ مریم دور دور تک وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آ رہی، وہ خود کہہ رہے ہیں جب یہ کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ عمران خان جیتے گا۔ کل میرے پروگرام میں اس نے ایک بات کی، دنیش کمار نے، بالٹی والے نے، اس نے کہا جی ہمیں تو انہوں نے چھرا گھونپا ہے، کسی اور نے نہیں گھونپا، یعنی پی ڈی ایم نے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو الیکشن میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا اگر الیکشن میں حقیقت میں دیکھیں تو تحریک انصاف کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ایک جماعت کے پاس 20 امیدوار ہیں اور ایک جماعت کے پاس ٹوٹل 20 نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ رانا صاحب، نون لیگ کی جانب سے بڑے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، کبھی شاہد خاقان عباسی تو کبھی جو دوسری مین رہنما ہیں دبے الفاظ میں اپنی جو ناراضگی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق بھی ایگزامپل ہمارے سامنے۔ کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہیں ان کے علاوہ کوئی ناراض کارکن جو چھوڑنے کی امید میں ہیں؟ وہ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، لیکن مریم مسلم لیگ نون کی بربادی کی ذمہ دار تھی، ذمہ دار ہیں، ذمہ دار رہیں گی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کو ایک بڑا دھچکا لگنے والا ہے، اور یہ دھچکا کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اب صرف فروری کے 22-23 فروری تک دیکھیں۔ تھوڑا سا بتائیں ذرا کس حوالے سے؟ ان کے اندر سے بہت سے لوگ ٹوٹ کے جا رہے ہیں، اتنے لوگ ٹوٹ کے جا رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور دوسرا دھچکا ان کو یہ لگے گا کہ ان کے اقتدار کے سب سے زیادہ مزہ لوٹنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ایسا ہاتھ کرنے والے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ مریم بھی فارغ ہونے والی ہے۔ آج کی آپ کو خبر دے دوں، چلیں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں میں، باؤ جی نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ باؤ جی نے کہا جی ان حالات میں تو میں پاکستان کسی صورت نہیں آؤں گا۔ آج باؤ جی کے ساتھ پی ڈی ایم کے بڑے اہم رہنماؤں نے رابطے کیے، مسلم لیگ نون کے لوگوں کا، کہ ایک ہفتے کے اندر اندر، یہ آپ کو تصدیق شدہ خبر دے رہا ہوں، انہوں نے کہا باؤ جی 1 ہفتے کے اندر اندر آپ پاکستان آ جائیں۔ اگر آپ 1 ہفتے کے اندر اندر پاکستان آ جاتے ہیں تو ہم بڑا اچھا ماحول بنا سکتے ہیں۔ تو باؤ جی نے کہا جی مجھے 3 گارنٹیاں دو، عمران خان میرے آنے سے پہلے گرفتار، نہل اور مجھے اقتدار مل جائے۔ اب یہ وہ تینوں چیزیں ہیں کہ مجھے آسمان سے تارے توڑ کے لا کے دو، اور اس کے بعد مجھے آسمان کے پار کسی ایسی جگہ پہ بٹھاؤ جہاں بیٹھ کے میں تخت نشین ہو جاؤں، تو یہ چیزیں تو ممکن نہیں ہے نا۔ تو باؤ جی نے اس کے بعد کہا، جب انہوں نے کہا کہ ایسا فوری نہیں ہے، انہوں نے کہا پھر میں نہیں جی آندہ۔ تو یہ ہے، آپ کو وہ جو خبر چاہیے تو وہ یہ ہے، تیسرا الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو رہا ہے لیکن الیکشن نہیں ہو رہے۔